السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ٹی ایل پی کے احتجاج کو لے کر کے آپ لوگ اپڈیٹس جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹیلی ویژن پر تو ایک بلیک آؤٹ ہے۔ اچھا، میرا ایک اعتراض ہمیشہ رہا ہے، میں آپ کو بڑی اہم اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں، وہ آپ بالکل اگلے چند منٹ میں حاصل کر لیں گے، لیکن میرا یہ اعتراض سن لیں۔ میں خود میڈیا پرسن ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کچھ دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی کی ہے مین اسٹریم میڈیا سے، لیکن میرا تعلق 17-18 سال سے ہے اور آگے بھی رہے گا۔ ٹی ایل پی سے آپ کا لاکھ اختلاف سے، میرے بھی اختلافات ہوں گے ان کے نظریے سے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے طریقے سے، نظریے سے نہیں، طریقے سے، لیکن آپ کیسے مین اسٹریم میڈیا کیسے نہیں دکھا سکتا ان کو؟ کیوں نہیں دکھاتے آپ تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو ان پر اعتراض ہوگا، لیکن ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے یار۔ ریاست کیسے اپنے شہریوں کا قتل کر سکتی ہے؟ ریاست کیسے مار سکتی ہے ان کو؟ اور پھر ان کا جو احتجاج ہے، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، آپ وہ کیوں نہیں دکھاتے ہو مین اسٹریم میڈیا پر؟ آپ کیوں ڈسکس نہیں کرتے ہو ان کو؟ اور میں یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا کا قصور ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا پر پریشر بھی ہے، خالی قصور نہیں ہے، ان پر بہت پریشر ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، میرا تعلق رہا ہے نا، میں اس فیلڈ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، 18 سال بہت ٹائم ہوتا ہے دوستو۔ سیٹ ہے، بزنس مین ہے۔ ایک چینل کا مالک کون ہوتا ہے؟ ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک سیٹ ہوتا ہے، اس کے کاروباری اثاثے ہوتے ہیں، اور پھر جب ریاست اس پہ دباؤ ڈالتی ہے، سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ اس کے اثاثوں کو ہٹ کرتی ہے۔ تو وہ چینل کا مالک صحافی نہیں ہے، اس نے صحافی رکھے ہوئے ہیں تنخواہ پر۔ تو جب وہ مالک پر، سیٹ پر پریشر آتا ہے، وہ اپنے بزنس بچانے کے لیے وہ اپنے صحافیوں کو، جس کو انہوں نے تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے، ہم جیسوں کو، وہ انہیں کہتا ہے جناب کہ آپ یہ خبر نہیں چلائیں گے، آپ تحریک لبیک کا احتجاج نہیں دکھائیں گے۔ ہم نہیں دکھاتے، ہماری مجبوری ہے، وہ ہمارا سیٹ ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے نوکر ہیں۔ تو صحافی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ زیادتی باقاعدہ طور پہ میڈیا کی طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ ایک باعث، ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جانبدارانہ رویہ جو سامنے آ رہا ہے، جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب میں آتا ہوں ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلی اپڈیٹ تو میں آپ کو یہ دے دوں، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی خیریت سے ہیں۔ اچھا، جو گولی لگنے کی اطلاعات ہیں وہ ابھی بھی کنفرم نہیں ہو پائی ہیں کہ کیا گولی نہیں لگی ان کو، کیونکہ زیادہ تر جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ واٹس ایپ گروپس میں بھی آ رہی ہیں، اور میرے پاس تحریک لبیک والوں کے میسیجز نہ صرف میرے پاس بلکہ باقی دوست احباب کی طرف بھی جا رہے ہیں، ناٹ بیکاز کہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے جو عام کارکن ہیں وہ بھی ان کے پاس صحافیوں کے نمبر ہیں، تو وہ ان کو میسیجز کرتے رہتے ہیں، فارورڈ میسیجز انفارمیشن کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زخمی تو وہ ہیں لیکن وہ خیریت سے ہیں۔ اب دوسرا موقف سن لیجیے آپ، جو کہ حکومت کی طرف سے مبینہ طور پہ موقف دیا جا رہا ہے کہ جناب سعد رضوی اور ان کے چھوٹے بھائی وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ جبکہ عینی شاہدین، اور میں نے آپ کو اس سے پچھلے والے ویلاگ میں یہ بتایا تھا، عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ سعد رضوی کے کنٹینر پر حملہ کیا گیا تھا، 25 سے 30 اہلکار تھے جو کہ سعد رضوی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب یہ دو متضاد اطلاعات ہیں۔ مرید کے اندر جو کچھ ہوا، مجھے نہیں پتا ایڈیٹر صاحب اگر اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہ کیا مناظر ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ لگا کہ یہ غزہ کے مناظر ہیں، میں حیران رہ گیا۔ لوگ گرے ہوئے ہیں، کوئی جاں بحق ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی کر رہا ہے، اور ایسا بھی میں دیکھ رہا ہوں ان ویژولز میں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی لاش پر ڈنڈا رکھ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ نہ جانے کون ہے بھائی، وہ اہلکار ہے نہیں ہے، اور لیکن اہلکار وردی میں ملبوس اہلکار آس پاس موجود ہیں۔ اور ایک میں دیکھتا ہوں بوڑھا شخص جو ہے وہاں پہ، میں مرید کی بات کر رہا ہوں، وہ بوڑھا شخص ہو سکتا ہے ٹی ایل پی کا ہی ہو، ممکنہ طور پہ ٹی ایل پی کا ہی ہوگا، وہ زخمی ہے، قریب المرگ ہے، اور پولیس والے اور دیگر وردی والے احباب آس پاس کھڑے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی اس کی امداد نہیں کر رہا۔ اتنی نفرت اپنے لوگوں سے کیسے ہو سکتی ہے آپ کو؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، ٹی ایل پی سے لاکھ اختلافات صحیح، وہ ہے تو پاکستانی، ان کا طریقہ کار بھی غلط۔ میں خود کہتا ہوں اکثر اوقات ان کا طریقہ کار پرتشدد ہوتا ہے، لیکن بھیا آپ سٹریٹ سیدھے فائر کیسے کر سکتے ہو اپنے لوگوں پہ؟ یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ تو ایک تو خبر آپ کو، دوسری بڑی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تحریک لبیک نے ملک بھر میں اپنے احتجاج اور اپنے دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
اچھا اب یہ خبر اس وقت ہر طرف چل رہی ہے، لیکن جن صاحب نے اعلان کیا ہے ان کا نام آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا. وہ بندہ کون ہے، وہ صاحب کون ہے، میں ان کی کوئی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اچانک سے ان صاحب کا، سبوق سید صاحب نے بھی اس بات کا اعلان اپنی ایک ویڈیو میں کیا کہ تحریک لبیک کا مارچ اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان. اچھا اب وہ صاحب ہیں کون، میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، میرے سامنے ابھی موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا ایک اسکرپٹ بھی جس میں، ہاں جناب یہ اسکرپٹ ہے جس میں ان صاحب کا نام ہے مرکزی رکن شورا امیر بلوچستان مفتی وزیر احمد رضوی. اچھا یہ بلوچستان کا جو چیپٹر ہے اس کے امیر ہیں بیسکلی، یعنی بلوچستان کے جو امیر ہے تحریک لبیک پاکستان کے، ان کا نام ہے مفتی وزیر احمد رضوی. انہوں نے اعلان، اور یہ مرکزی رکن ہے شورا کے، انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت جو احتجاج جاری ہے اسے ختم کر دیں. بروز جمعہ 17 اکتوبر پورا پاکستان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ پیغام دیا گیا ہے. اب یہ پیغام اگر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سعد رضوی موجود نہیں ہے لیڈ کرنے کے لیے. سعد رضوی نہیں ہے. اب وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، وہ حراست میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اغوا بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان صاحب کی بات کتنی معنی رکھتی ہے مجھے نہیں پتا. اگر ٹی ایل پی والے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کے کہنے پہ احتجاج واقعی ختم کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا. کیونکہ ہم جتنا جانتے ہیں کہ سعد رضوی یا پھر ان کے بھائی وہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ احتجاج کی کال دے سکیں یا پھر اس کو ختم کر دیں. ان صاحب کا اس سے پہلے کوئی اتنا زیادہ تعارف عوام الناس میں نہیں ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، میں ان کی توہین بالکل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جانتا نہیں ان کو، یقینی طور پہ شورا کے رکن ہوں گے، لیکن ان کا جو فیصلہ ہے، کیا اس کو تحریک لبیک کے کارکنان جو آلریڈی سڑکوں پر موجود ہیں کیا اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگلی خبر آپ مجھ سے دوستو یہ لے لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فی الحال تحریک لبیک پر بہت بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت یاد رکھیے شرم الشیخ مصر کے اندر جو ہے وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں، نیتن یاہو بھی ہیں، طیب اردوان بھی ہیں، عرب رہنما بھی ہیں، اور اس وقت غزہ پیس پلان جو کہ جس پہ پاکستان نے بھی دستخط کیے تھے اس کو اب فائنلائز کیا جا رہا ہے. اور ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے، اس پہ میرا اگلا ویلاگ انشاءاللہ آ جائے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے، کیونکہ میں اس کو کنفیوز نہیں کر رہا ہوں. لبیک کے معاملے کو الگ رکھنا چاہ رہا ہوں اور جو ہمارا انٹرنیشنل ویلاگ ہوتا ہے اس کو میں الگ رکھنا چاہ رہا ہوں دوستو. اچھا اب ایک اور صاحب جو ہے اطہر سلیم صاحب، انہوں نے کوئی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک آڈیو پیغام چلایا ہے. اب یہ صحیح ہے غلط مجھے نہیں پتا، میں سنوا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب کہ سعد رضوی صاحب بالکل ٹھیک ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. یہ اطہر سلیم صاحب ہیں، ذرا سن لیجیے کیا کہتے ہیں. جی سب ساتھیوں کو بتائیں میں ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں، ساتھی پر سکون رہے، اور میرے اگلے حکم کا انتظار کریں. جب تک میری ہدایات نہ آئیں کچھ نہ کریں. میں بتاؤں گا آگے کا لائحہ عمل کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا یہ اب آڈیو صحیح ہے غلط ہے ہمیں نہیں پتا، سوشل میڈیا پہ سرکل کر رہی ہے. تحریک لبیک والے اس پر مزید جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں. اچھا اکبر باجوہ صاحب کا ٹویٹ میں نے پہلے آپ کو ریپوسٹ کیا، میں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا تھا. انہوں نے نئی خبر دی ہے، کہتے ہیں سعد رضوی سے متعلق تشویشناک افواہیں چل رہی ہیں، البتہ مجھے پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں، بے ہوش ہوئے تھے، معمولی انجریز یعنی زخم آئے ہیں، البتہ وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے. ٹی ایل پی نے احتجاج کال آف بھی اس ایشورنس کے بعد کیا ہے، واللہ عالم بالصواب. یعنی دیکھیں اگر سمجھ سے باہر ہے نا، دیکھیں اگر تو پولیس کہتی ہے ہماری حراست میں نہیں ہے، وہ تھوڑے معمولی زخمی ہوئے تھے، اب ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پولیس کو پتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. اور اگر پولیس کو یہ پتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، یعنی وہ ان کو گولی نہیں لگی اور وہ ٹھیک ہے، اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے. اور فی الحال اتنا تو کنفرم ہے کہ وہ اپنے سپورٹرز کے درمیان نہیں ہے. کیوں؟ ورنہ جو احتجاج کال آف کرنے کی کال دی گئی ہے امیر بلوچستان کی طرف سے وہ سعد رضوی خود دیتے نا. سمجھ آ رہی نا بات کی آپ کو؟ تو بڑا عجیب و غریب اس وقت ناظرین معاملہ ہے. اچھا بی بی سی اردو نے رپورٹ کیا ہے اور صحافی جہاں زیب کا حوالہ دیا ہے، جن کے مطابق ٹی ایل پی کے کارکن جو اپنے زیر استعمال اشیاء لائے ہوئے تھے، ان کے کپڑے وغیرہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں، زمین پر گولیوں اور آنسو گیس کے شیل کے خول پڑے. گولیوں دنیا بھر میں جہاں احتجاج منتشر کروانا ہو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ
آنسو گیس کا استعمال کیا جاتا ہے, واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے, وہاں پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. آپ لائیو ایمونیشن کا استعمال کر رہے ہیں, گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں دوستو. اچھا, ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے, اب آپ دیکھیے کہ ایک تحریک لبیک کا کارکن ہے, آپ یہی چاہتے تھے نا کہ احتجاج منتشر ہو جائے, یہ چاہتے تھے نا, اب وہ احتجاج چھوڑ کے جا رہا ہے, پولیس موٹر سائیکل پر اس کے پیچھا کر رہی ہے. اچھا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی سرکاری املاک کا نقصان کیا ہو تو پولیس کو اس کو حراست میں لینا مطلوب ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تصویر کا دوسرا پہلو, کیونکہ سرکاری املاک کا نقصان کیا گیا, پولیس کی گاڑی جلائی گئی جو کہ غلط ہے, اور ٹی ایل پی کے اندر پرتشدد ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سرکاری املاک کا نقصان پہنچاتے ہیں. ہم نے غزہ آزاد کروانا تھا, ہم نے اسرائیل کو نقصان پہنچانا تھا, ہم نے اپنے ملک کو جلا کے رکھ دیا, اپنی اکانومی کا پٹھا بٹھا دیا ہم نے, سڑکیں بلاک کر کے. یہ غلطی ہے. میں ایک بالکل نیوٹرل لے کے بات کروں گا, یہ غلطی ٹی ایل پی کی ہے. بھئی آپ احتجاج کرنے نکلے تھے نا, ٹھیک ہے یار, گورنمنٹ کسی کو احتجاج نہیں کرنے دے رہی اس وقت, انہوں نے سینٹر مشتاق تک کو احتجاج کرنے نہیں دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پھر ملک کی املاک کو, عوامی املاک کو آپ نقصان پہنچاتے. پولیس والا جو ہے وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کے. بھئی آپ ان کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کا مقصد تھا احتجاج منتشر ہونا, احتجاج منتشر ہو چکا, وہ جا چکے. اب یہ کرنے کا مقصد آخر ہے کیا دوستو؟ تو اس وقت یہ صورتحال دوستو بن چکی ہوئی ہے. اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا. فی الحال تو کہا گیا ہے کہ سعد رضوی خیریت سے ہیں, احتجاج ختم کر دیا گیا, لیکن یہ ابھی تمام چیزیں مصدقہ نہیں ہے. مصدقہ تبھی ہوں گی جب سعد رضوی ٹیلی ویژن پہ تو نہیں, وہ اپنا کوئی ویڈیو پیغام جاری کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.